جو ہے وہ جنرل کیانی کے حوالے سے کوئی بات کی ہو. جب جنرل کیانی جانے لگے تو یہ لاپتہ پہ لگ گئے, ان کے خلاف چل پڑے. جنرل راحیل شریف کے دور کے اندر اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ سارے لوگوں کے ساتھ یہ پورا تھا کہ جی آپ لوگ رول پلے کریں, انٹروین کریں, نواز شریف سے استعفیٰ دلوائیں. یہ سارے جو پلان کے آرکیٹیکٹ یہی تھے کہ نواز شریف سے جا کر جو ہے اس وقت کا انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ استعفیٰ لے کر آ جائے. اس کے بعد آپ نے 18 سے لے کر 22 تک وہ تمام فیصلے کیے جو آپ کو کہے گئے. ان کے ذریعے آپ نے لوگوں پہ, رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں پہ اینٹی نارکوٹکس کے پرچے کروائے. آپ نے حنیف عباسی کو رات کو 2 بجے سزا دلوائی. آپ نے نون لیگ کا کوئی ایک رہنما نہیں چھوڑا جس کو نیب نے اریسٹ نہ کیا اور اس نے 80 دن کا ریمانڈ نہ بھگتا ہو. اس بات کو یعنی ہمارے لوگ کام نہیں کرتے. آپ لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے آن اوتھ انٹرویو لے لیں, سب کو پتا تھا کہ نیب کی ڈی بی کہیں اور سے بن کر آیا کرتی تھی, تب تو کوئی مداخلت کی بات نہیں تھی. آج آپ کے خلاف اب بات یہ ہے کہ 6 ججز بھی میں بات کرنا چاہوں گا, وہ مجھے کنٹمپٹ کا نوٹس کیوں نہ کر دیں اس پر. بھئی 6 ججز کے حوالے سے رستہ ان 6 ججز کو کسی نے دیا ہے. اگر آپ کسی ادارے کے پے رول پر ہوں گے تبھی وہ ادارہ آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرے گا. اگر ادارے کا آپ کو کنٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوگا. بابر ستار کے بارے میں کہتا ہوں, اس کا اس وقت جو کنڈکٹ ہے میں اس کے خلاف ہوں, لیکن بابر ستار کی انٹیگریٹی پہ اگر کوئی بات کرے یا بابر ستار کے آپ نظریات پہ بات کریں, میں اس کا حق میں ہوں, لیکن بابر ستار کو تو اس کے حصہ ہی نہیں بننا چاہیے تھا. بابر ستار تو جوڈیشری کے اندر اب آئے ہیں. بابر ستار ان 5 لوگوں کے معاملے کو اپنے سر خود چپکانا چاہتے ہیں. بھئی یہ 5 لوگ وہ ہیں یا ان میں سے 4 لوگ وہ ہیں جو کہ نواز شریف کے خلاف فیصلوں میں, نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف, مفتاح اسماعیل کے خلاف, خاقان عباسی کے خلاف فیصلوں میں آپ ان سے ڈکٹیشن لیتے رہے. تب ٹھیک تھا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی میرا کتا کتا, آپ کا کتا ٹامی؟ یعنی وہ والی مثال ہے نا کہ یہ آپ اس وقت ان اداروں کی مداخلت کو آپ کہہ رہے تھے لیجیٹیمیٹ ہے, اس وقت ان کے کہنے پہ آپ سزائیں دے رہے تھے. آج جب انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی اور آپ نے اپنا عادی بنایا ہوا تھا اسی انداز میں بات سننے کا, تو اب آپ کا انقلاب جاگ گیا. تو وہ بابر ستار صاحب کو آپ نے آگے کر دیا. آپ نے کہا کہ انقلابی شخص ہے, اس کو ہم آگے کر دیں, اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے, گو وہ گرین کارڈ, یہ باقی معاملات, یہ لیگل میٹر پی ایم ایل این کی لیگل سائٹ دیکھے گی. مجھے نہیں پتا اس کا کیا اس کا فیٹ کیا آتا ہے, اس سارے معاملے کا آؤٹ کم کیا ہے. بالکل لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بھائی یہ سارے لوگ جو ہے سہولت کاری کے اندر پہلے سہولت کاری کرتے رہے, پے رولز پر رہے. آپ ان کے کہنے کے اوپر انقلاب لانے کے خواہاں تھے. نون لیگ چور تھی, نواز شریف, شہباز شریف, ساری لیڈرشپ کو آپ لوگ اندر دھکیل رہے تھے. میاں نواز شریف صاحب کی آپ اپیل لگانے کو تیار نہیں ہوتے تھے. آپ جو ہے شوکت صدیقی فارغ ہوتے تو کوئی بندہ آواز نہیں اٹھاتا. کیا کسی جج نے تب کہا تھا کہ جج کو غلط فارغ کیے میں چیف جسٹس کا حلف نہیں اٹھاؤں گا؟ اطہر من اللہ صاحب سے میرے برساں برس کے مراسم میں, ہم نے کئی ٹاک شوز ہم اکٹھے کرتے رہے, الیکشن ٹرانسمیشن ہم نے کیبل ٹی وی پہ ہم نے ایک دفعہ اکٹھے کی. میں نے بہت اچھا جانتا ہوں, اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے. بھئی آپ نے کینسر کا علاج کیمو سے ہوتا ہے, اور کیمو کینسر سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اگر عمران خان کو آپ نے آؤٹ آف وے سپورٹ کر کر اس ملک پہ مسلط کی ہے, یوتھ کو گمراہ کی ہے, آپ نے اپنے ملک کے تمام جو آپ کا آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نیشنل ایسٹ تھا وہ اس کو دے دیا ہے, تو وہ انڈو کرنے کے لیے اتنی تگ و دو کرنا پڑے گی نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈو کے لیے آپ کہیں جی ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں. یہ انڈو کرنے کے لیے یہ سارے لوگ پھر رکاوٹیں ڈالنے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ساری کہانی ہے ٹوٹل. بالکل ٹھیک ہے. فوج کے اندر سے کوئی ہوگا جو عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنا چاہیں گے اس سب کچھ کے باوجود؟ فوج کے اندر 7 لاکھ فوج اس طرف دیکھتی ہے جہاں آرمی چیف دیکھتا ہے. فوج میں ہو نہیں سکتا کہ کوئی جرنیل یا کوئی انٹیلیجنس ادارے کا سربراہ یا کوئی کور کمانڈر کوئی پرانے تعلق دوستی میں ایون کہ اپنے استاد کور کمانڈر, نہیں اگر ایک لودھی صاحب کہیں کور کو ہیڈ کرتے رہے اور وہاں پر کوئی بریگیڈیئر ان کا بریگیڈیئر سٹاف ہو, آج وہ کور کمانڈر اس کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ بریگیڈیئر لودھی صاحب سے, جنرل لودھی صاحب سے رابطہ بھی کر لے گا در پردہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر. فوج کے اندر آرمی چیف اسی کا حکم چلتا ہے, اسی کی پالیسی چلتی ہے. باقی یہ صرف اور صرف باتیں ہیں کہ جی پریشر پڑ گیا ادارے کا, ڈی جی سی نے یہ کر دیا, ڈی جی آئی یہ کر رہے ہیں, ڈی جی ایم آئی یہ کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آرمی چیف کی نگاہ میں ہوتے ہیں اور آرمی چیف کی مرضی اور منشا سے ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جنرل لودھی جو کر رہے ہیں خود اپنے طور پہ کر رہے ہیں, بس ظاہر ہے ریلیونٹ لوگ ہونے کا شوق ہوتا ہے. ہمارے بزرگ ہیں, بڑے سینئر ہیں, میں ان کا اس لیے ادب سے نام لے رہا ہوں. محمد علی درانی صاحب بھی اترے تھے میدان میں بلا وجہ, بھاولپور سے نکلے اور وہ ریلیونٹ بننے کے چکروں میں وہ بھی انقلاب لا رہے تھے عمران خان سے صلح صفائی کا. ابھی لودھی صاحب بھی لا رہے ہیں, امجد شعیب بھی لا رہے تھے. وہ بھائی عمران خان سے تو نیگوشیٹ خود ادارہ کرنا چاہتا ہوگا, فوج کرنا چاہتی ہوگی, نون لیگ کرنا چاہتی ہوگی, لیکن عمران خان بندے کے بچوں کی طرح
انداز اپنائے نا. عمران خان تو یعنی آرمی چیف کو ملے گا, گوڈا پکڑے گا کہ جی میرا حل نکالیں, باہر آ کے کہے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں. یعنی اس کی شسن تضادات اتنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان اس حد تک صلاحیت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی بات سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے, اس وجہ سے ان سے کوئی بات نہیں کر رہا. 9 مئی سے بڑا بھی واقعہ ہو جاتا, گنجائشیں ہوتی ہیں ریاست کے پاس, ریاست دل بڑا کر لیتی ہے. سہیل وڑائچ صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ لکھتے رہتے ہیں کہ جی دل بڑا کریں. نواز شریف میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سیاستدان ہے, وہ شاید اب بھی عمران خان کی طرف چلا جاتا کہ جی ہم ایک ریکنسیلیشن کرتے ہیں. لیکن عمران خان کسی کے لیے رستہ ہی نہیں چھوڑتے. یعنی وہ عمران خان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں, وہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار آگے سے اٹھائے تو خود ننگے ہیں, پیچھے سے اٹھائے تو خود ننگے ہیں. یہ اس کی صورتحال ہے بیسیکلی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کہا جا رہا ہے کچھ انگلینڈ وغیرہ سے بھی کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی ڈیل کے لیے, رہائی کے لیے. کیا کوئی ممکن ہے؟ انگلینڈ سے کون کر سکتا ہے ویسے؟ دیکھیں جی, اگر آج NHA 2000 ارب کی مقروض ہے, شوگر کے اندر آپ نے 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا, فرا گوگی پنجاب کے اندر ان کا ایک بیوروکریٹ جس کے بارے میں پتہ نہیں, میرے خیال خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے, کون کہہ رہا تھا کہ 2 ارب روپے کی صرف اس کو سلامی وصول ہوئی. جی تو 2 4 5 10 ارب روپے اگر امریکہ میں کسی لابنگ فرم کو دے دیں, وہ وہاں کے سینیٹر سے رابطے کرنا شروع کر دے. اب یہاں پاکستان میں آپ 1 ارب روپے خرچ کر دیں, کسی اس میں میڈیا ہاؤس کے لوگ بھی ہوں, اس میں کچھ جرنیل بھی ہوں, کچھ لائرز بھی ہوں, تو 20 25 30 MNA سے اسمبلی میں قرارداد کروانا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے. اسی طریقے سے امریکہ کا اپنا ایک ذرا وہاں کا سسٹم ہے پولیٹیکل, لیکن کانگریس کے اندر ایک ڈیبیٹ ہو گئی, معاملات ہو گئے, وہ ذرا پیسہ گیا ہوا ہے نا, پیسہ بول رہا ہے. برطانیہ کے اندر جمائمہ سمتھ صاحبہ گو ڈائیورس لے چکی, لیکن ابھی بھی ان کا دل, ان کی لائلٹی, ان کی وفاداری جس طرح عمران خان کی سمتھ فیملی سے جڑی ہوئی ہے, اسی طرح ان کی بھی یہاں جڑی ہوئی ہے, وائس ورسا ہے. تو وہ اگر وہاں پر بیٹھ کر ہاؤس آف لارڈز میں آپ یہاں اور ہم اکٹھے لندن میں جب بیٹھتے تو کئی MP سے ملاقات ہوتی ہے, کئی ممبر آف لارڈز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جا کر وہاں بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے لیکن ریاست پاکستان کا اس حوالے سے بالکل ایک اپنا سٹانس ہے, اور میرے خیال سے عمران خان کو اگر کوئی ریلیف کسی سٹیج پر ملا تو وہ ریاست اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے دے گی, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر لا کر دے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ عمران کو ریلیف دے دیں اور آپ نون, پیپلز پارٹی, GIFA, باقی سب جماعتوں کو اپنے خلاف کر لیں. وہ ظاہر ہے جن لوگوں نے آپ کے لیے جماعتیں چھوڑی, جن لوگوں نے آپ کے لیے استحکام بنائی, جن لوگوں نے آپ کے لیے اپنا مقبول ترین پولیٹیکل نیریٹو تباہ کیا, ان سب لوگوں کو آپ کو آن بورڈ کرنا ہوگا. اور لیکن ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا, کیونکہ عمران خان صاحب کے سب سے بڑا جو ان کا جو مسئلہ ہے یا ان کے لیے جو مسائل پیدا کرتے ہیں وہ ان کی اپنی زبان اور ان کا منہ ہے. ابھی آرٹیکل کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس طریقے سے بھی آپ منہ اٹھائیں اور کسی کے بارے میں کہہ دیں مجھے مروانا چاہتا ہے یا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تو یہ تو بازاری زبان ہے جی, آپ کسی کے بارے میں بھی استعمال کر دیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. گنڈا پور کے رویے پر کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا, قبضہ کر لوں گا اور عمران خان کو چھڑوا کر لے کے جاؤں گا. دیکھیں جی, شاید انٹرنیٹ میں کچھ ایشو جی ہے. آواز آ رہی ہے جی. بالکل آ رہی ہے, ہاں, انٹرنیٹ میں گنڈا کچھ پور ایشو آیا تھا. پہ میری صرف 2 باتیں ہیں جی. پلان ABCD ہوتا ہے ریاست کا, اور جی ریاست کے پلان ناکام بھی ہوتے ہیں. جی باتیں 2 ہیں, یا تو 9 مئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے, یا 9 مئی اگر اتنا ہی بڑا واقعہ ہے تو پھر اس کے سمپیتائزرز, اس کے فیسیلیٹیٹرز, اس کے پلانرز اگر وہ اس طریقے سے حکومت میں آ جائیں تو پھر ریاست کا, اس کا مطلب ہے ریاست نام بھی کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ نے ہمیں ایک سبق سکھایا تھا 2014 میں, آپ نے واقعہ ہوا ثانیہ APS, تو آپ نے ہمیں کہا کہ دہشت گردوں کے سپورٹر اور پلانرز نہیں, دہشت گردوں کے سمپیتائزرز کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے, جن کے دل میں بھی نرمی ہے نا, ان کی بھی خیر نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ ریاست کے لیے خطرہ ہو گیا ہے. تو جو کام APS والے نہیں کر سکے تھے وہ 9 مئی والوں نے کیا, تو بھئی وہ اسمبلی میں بھی پہنچ گئے, انہوں نے اپنا ایک وزیر اعلیٰ بھی بنا لیا. تو میرے خیال سے ریاست غلطیاں بھی کرتی ہے, ان غلطیوں کی اصلاح بھی ہونی چاہیے. تو ریاست کے بڑے زوما بیٹھیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ یعنی گنڈا پور جو ہے وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے اور اس کی زبان آپ دیکھ لیں تو ریاست کے پوری منصوبہ بندی پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور جتنی جلدی
اس سارے معاملے کو انڈو کر دیا جائے اور ٹھیک کرنے کی طرف چلا دیں تو اتنی ہی جلدی ریاست کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے۔ اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے، جو سٹاک ایکسچینج 74,000 پر چلی گئی ہے، آٹے کا تھیلا 1700 پہ بک رہا ہے پنجاب میں، روٹی جو ہے 13-14 پر آ گئی ہے، 16 کا ریٹ ہے سرکاری، تو میرے خیال سے سرمایہ دار جو ہے وہ پھر ڈر جائے گا اس طرح کی باتوں کے بعد۔ یعنی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح کی بات کرے اور اس نے الیکشن بھی لڑا ہو، وہ 9 مئی کا پلانر بھی ہو، 9 مئی کا فیسیلیٹیٹر بھی ہو، وہ لاہور کے اندر بلوائی بھی بھیجتا ہو، وہ لاہور پولیس پہ حملے میں بھی ملوث ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو باتیں تو دو ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یا ریاست کی چل نہیں رہی ہے یا سب کچھ ریاست کرا رہی ہے، تیسری تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو بہت بڑی کر رہے ہیں آپ، اور بڑا سوالیہ نشان بھی ہے، یا تو ریاست خود کروا رہی ہے یا ریاست چل نہیں رہی۔ آپ نے ذکر تو کر دیا، میرا آخری سوال بھی ہے خطوں ججوں والے معاملے پر، لیکن بابر ستار والے معاملے پر، جو یہ ان کا گرین کارڈ والا معاملہ ہے، کیا یہ کسی جگہ پر پاسبل ہے کسی پاکستانی شہری کے پاس کسی دوسرے ملک کا کوئی اس قسم کا گرین کارڈ ہو یا نیشنلٹی ہو، تو وہ جو کارڈ ہے اس کے جج بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ اگر کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کو۔ یہ ایسے ہی ہے جی، پہلی بات تو یہاں سے بابر ستار صاحب سے ایک تو میرا ایک ذاتی بہت اچھا تعلق ہے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، میں ان کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے نہیں میں نے مرڈر کرنے کے بعد ایس ایچ او اور متعلقہ جج کو بتا دیا تھا تو اب میں اس سے بری ذمہ ہوں، سزا تو آپ کو ہوگی پھر بھی۔ تو دوسری بات یہ کہ گرین کارڈ کیا ہے، آپ یورپ میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ جو لوگ نیشنلٹی نہیں لیتے ان کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے، پہلے 1 سال کا، جی پھر 3 کا، پھر بالکل 5 کا، ٹھیک۔ پھر انفینٹ انلمیٹڈ۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب وہ کارڈ لے رہے ہوتے ہیں، متعلقہ میونسپل کارپوریشن میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا رہے ہوتے ہیں، پورا سال آپ رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ یہ نہیں بتاتے کہ میں آتا ہوں اور پاکستان چلا جاتا ہوں، رہتا میں پاکستان ہوں۔ آپ اس طرح کے گرین کارڈ یا ریزیڈنس لینے کا 2 پاسپورٹ بنوا کر رکھتے ہیں، وہاں کے لیے ایک رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹریول ڈاکومنٹ میں آئے آپ یہیں رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارے کئی پاکستانی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا ٹریول ڈاکومنٹ آپ دوسرا رکھتے ہیں۔ پھر جب یہ آپ کو ریزیڈنس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سے سائن کراتے ہیں ہر چیز پر، وہ آلموسٹ انڈائریکٹلی اوتھ ہی ہوتا ہے کہ بھی میں اس ملک میں کرمنل ایکٹیویٹی نہیں کروں گا، میں ان کے لاس کا وفادار رہوں گا، اس ملک کا وفادار رہوں گا۔ اگر آپ ایون کہ امریکہ کے اندر بھی میرے خیال سے وہاں پر اوتھ جو ہے وہ کوئن کا ہی اوتھ ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے وہاں پر بھی جی آئی ڈونٹ نو، جی یا مجھے نہیں پتا بہرحال وہاں پر کیا نظام ہے، لیکن برطانیہ میں وہی کوئن کا اب کنگ کا اوتھ ہوتا ہے، تو وہ ڈاکومنٹ سارے سائن ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ پاکستان کا ایک جج ہے، ٹھیک۔ امریکی سفیر سے آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے یا امریکی کسی سفارت خانے کے اہلکار سے آپ کا کیس گھومتے گھومتے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اس بینچ کے سامنے لگ جاتا ہے، تو بھئی آپ ریاست کے جج ہیں، یا تو آپ ریاست پاکستان میں چیف ایگزیکٹو کے نیچے آتے ہیں اس ملک کے، چونکہ آپ شہری ہیں، جوڈیشل معاملات میں چیف ایگزیکٹو مداخلت کر نہیں سکتا، ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر آپ نے اس کی مداخلت ویسے روک دی اپنی عدالتوں کے اندر اپنی بدماشی کے ذریعے، جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پر، اس بدماشی کو میں ذرا ایک مہذب نام دے دیتا ہوں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم۔ تو بھائی اگر آپ امریکہ کے سفیر یا امریکہ کے کسی سفارتکار کے خلاف کاروائی جب کریں گے، آپ تو ان کے یعنی لوئل ٹھہریں گے، آپ نے تو اوتھ دیا ہوا ہوگا اس چیز کا، تو انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں A is equal to B, B is equal to C, means that A is equal to C۔ اس طرح کی ریزیڈنس کارڈ جوڈیشل افسر کے لیے وہ اکول ٹو نیشنلٹی ہوتا ہے، جس نے صحیح۔ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ایم این اے جو ہے، ایم این اے کے پاس اللہ نے اپنا اختیار نہیں دیا، جرنیل کے پاس اللہ کا اختیار نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ کے جج کو اللہ نے وہ پاور دی ہے جو اللہ نے اپنی 100 صفات میں سے چند صفات انسانوں میں شفٹ کی ہیں، تو ایک صفت ہائی کورٹ کے جج کے پاس ہے، وہ صفت ہے زندگی اور موت کی۔ سیشن جج سزائے موت دیتا ہے، ہائی کورٹ کا جج وہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ تو آپ وہ اتنا بڑا منصب ہے کہ آپ کسی کے اوبلائج نہیں رہ سکتے، میری ہاؤسنگ سوسائٹی کا پلاٹ آپ مجھ سے مفت نہیں لے سکتے، یہ چھوٹا سا ہی فیور ہے۔ آپ ایک ریاست کا ریزیڈنس کارڈ لیا ہوا ہے، آپ کی ایکسپریس لین سے آنا جانا ہوتا ہے اس ملک کے، آپ ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں اور چند سال بعد اس ملک کی سطح سپیریئر کورٹ کے سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، ممکن ہے آپ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن جائیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے کس طریقے سے آمنے سامنے امریکہ کے کسی ادارے کے برابر بیٹھ سکتا ہے؟ بھئی وہ تو ان کا مرہون منت ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک ٹیکنیکل مسٹیک ہو گئی، اور اگر انہوں نے ایون کہ صرف اطہر من اللہ صاحب نہیں، انہوں نے تمام جوڈیشل کونسل کے ممبران کو یہ بات بتا دی تھی اور اس بات کو انہوں نے ویلیڈیٹ بھی کر دیا تھا، پھر بھی انلیگل کام ہے۔
پھر بھی इलीगल illegal काम। एक्शन को आप जो है किसी भी इस तरह के ऑर्डर के जरिए लेजिटिमेट नहीं कर सकते। तो इसका मुझे नहीं पता कि व्हाट वुड बी द फेट ऑफ दिस इंक्वायरी या दिस ऑल प्रोसीडिंग, बट एज अ लीगल एक्सपर्ट और एज अ लायर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल से बाबर सत्तार बड़े आदमी हैं, बड़ा अच्छी उनकी लॉ की प्रैक्टिस है। इस्लामाबाद में उनका लोग F6 के अंदर घर लेने को तरसते हैं सरकारी, लेकिन उनका अपना जाती घर है, बाकी मामलात हैं, लेकिन इस मामले के अंदर उनसे गलती हो गई या जो भी हुआ तो इसको आप यानी उन्हें इसमें बरी जिम्मा नहीं ठहरा सकते। जी, जी, बिल्कुल।